بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت ہی لاچار اور بے بس ہیں، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کے لیے کیا کریں گے، یا ہم بہت ہی اونچے عہدے پر پہنچ جائیں گے، ہم بہت بڑی شخصیت بن جائیں گے، ہمارا بہت بڑا سماجی اور سیاسی حلقہ ہوگا، پھر ہی ہم کچھ کریں گے دوسروں کے لیے، ورنہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھ کر، آج کی موٹیویشن سٹوری سن کر آپ کی یہ سوچ بالکل بدل جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج کی سٹوری بھارت کے ایک شخص آنند کمار کی ہے، جو پٹنہ شہر میں 1 جنوری 1973 میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے پاس پڑھنے کے لیے بالکل کوئی ذرائع نہیں تھے، اور اس لاچارگی اور بے بسی کے عالم میں اس نے پٹنہ کے ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں پڑھنے کے لیے کوئی الگ سے کمرہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک امرود کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا تھا، اور اس نے اسی حالات میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ اور میٹرک کے امتحان کے بعد اس نے میتھس کے سبجیکٹ پر ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ آرٹیکل اس نے بڑی مشکل سے کیمبرج یونیورسٹی میں اشاعت کے لیے بھیجا۔ تو خوش قسمتی سے اس کا وہ آرٹیکل کیمبرج یونیورسٹی سے شائع ہو گیا۔ تو اس آرٹیکل کو دیکھ کر کیمبرج یونیورسٹی سے اس کو آگے تعلیم کی آفر ملی، لیکن اس کے پاس تو دلی جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے گا۔ اس کے باپ کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ اس کے بیٹے کا داخلہ کیمبرج یونیورسٹی میں نہیں ہو سکا۔ اس نے اگلی تعلیم کے لیے بہار نیشنل کالج میں داخلہ لیا، اور اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی۔ داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ نے اس بات کا بہت صدمہ لیا، اور اسی صدمے کی وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کے اس عالم میں اور غربت کے اس حالات میں اس کی ماں نے اس کی بہت مدد کی۔ اس کی ماں پاپڑ بنایا کرتی تھی، اور وہ گلیوں میں پاپڑ بیچا کرتا تھا، اور گلیوں میں وہ آواز لگایا کرتا تھا، آنند پاپڑ لے لو، آنند پاپڑ والا آ گیا۔ تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کب تک اس طرح گلیوں میں خوار ہوتا رہے گا، اور کب تک اس طرح وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا اس نے اپنے گھر میں ہی ایک اسکول بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ایک کمرے کے گھر میں اس نے چند بچوں کو تعلیم دینا شروع کی، اور اس نے انڈیا کے ایک سب سے بڑے ادارے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ایک امتحان کے لیے بچوں کو تیاری کروانا شروع کر دی۔ تو خوش قسمتی سے پہلے ہی سال میں اس کے ادارے کے 30 بچوں میں سے 18 بچوں میں انڈیا کا وہ سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ پاس کر لیا۔ تو اس طرح اس نے مستقبل میں ایک سپر 30 ادارے کی بنیاد رکھی۔ سپر 30 کے نام سے وہ ادارہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہا، اور 2018 تک اس کے تربیت یافتہ 480 بچوں میں سے 409 اسٹوڈنٹس نے وہ امتحان کوالیفائی کر لیا، جو کہ انڈیا کا سب سے مشکل اور سب سے ٹیکنیکل امتحان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے ادارے کا نام سپر 30 اسکول رکھا گیا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے ادارے کی بہت زیادہ فیس نہیں تھی، اور غریب، مستحق اور ذہین طلبہ ہی وہاں پہ امتحان اپنا تیاری کر سکتے تھے۔ اس کے ادارے کی فیس صرف 500 روپے سالانہ تھی۔
ایک کینیڈین رائٹر نے اپنی کتاب سپر 30 کے نام سے لکھی اور اس کے ادارے اور اس آنند کمار کی کامیابی کی داستان اس میں رقم کی۔ اس کو بہت سے انٹرنیشنل اور نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا اور وہ جلد ہی بھارت کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت بن گیا۔ لوگوں نے اور میڈیا نے اس سے کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہوں یا آپ کوئی سیاسی یا سماجی شخصیت ہوں، آپ قسم پرسی اور بے بسی کی حالت میں ہی اپنی محنت کو سٹارٹ کریں، اپنی سچی لگن کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تو اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی خدائی مدد کا انتظار نہ کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے ان کی مدد کو آئیں گے تو پھر وہ کچھ کام کریں گے۔ اس ایک آنند کمار نے انڈیا کے اندر بہت سارے آنند کمار پیدا کیے اور انڈیا کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے لے کر گئے۔ میں سوچتا ہوں کاش ہمارے ملک پاکستان میں بھی کوئی ایسا آنند کمار پیدا ہو جو غریب اور مستحق اور ذہین بچوں کو ان زیور تعلیم سے اور تربیت کے ساتھ آراستہ کر سکے اور جس کا مقصد تعلیم بطور تجارت نہ ہو بلکہ تعلیم بطور خدمت ہو۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ میرے مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔